نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک عاشورہ کے فضائل سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے اور آپ تک حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض اوقات بعض اعمال کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، جمعۃ المبارک کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کی جو مہینہ ہے ان کو 4 حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا گیا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور اس مہینے کی جو سب سے فضیلت والی اور اہمیت والا دن ہے وہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا دن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تو اس نجات کی خوشی میں ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ یہ صحیح بخاری کی احادیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو اس لیے اس دن کے ساتھ یا تو 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا روزہ ساتھ میں رکھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے، اور یہ عمل صحابہ کرام علیہم الرضوان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں معلوم ہوا ہے۔ عاشورہ کا دن گناہوں کی معافی سے بھی متصف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1162۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اس دن ایک روزہ رکھ کر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے جتنے بھی اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ تمام سے آپ کو معافی مل جائے گی، بلکہ اس سے جو مراد ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کا جو طریقہ ہے کہ آپ کو توبہ جس طریقے سے کرنی ہوگی آپ کو اسی کے اکارڈنگ کرنا ہوگا، آپ بنا توبہ کیے اس سے معافی نہیں مانگ سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کسی نے اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے، وراثت ہو گئی، یا کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، جیسے نماز نہیں ادا کی ہوئی، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوئی، تو اس کو حساب کرنا ہے اپنی نمازوں کا، اپنی زکوٰۃ کا، روزے نہیں رکھے ہوئے گزشتہ جو فرض تھے تو ان فرض کی گنتی کر کے ان فرائض کو پورا کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ والدین کی نافرمانی کی ہے تو ان کو راضی کرنا ہے۔ تو جن گناہوں کی توبہ بیان کی گئی ہے اس کے بعد عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو اس فضیلت پر پورا اتریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دن کی برکت سے ہمیں بھی بخش دے۔ اسی طریقے سے سائنسی اور فکری تحقیق کے مطابق انسان کا جو دماغ ہے نا وہ یادداشت کے ذریعے اپنی زندگی کا ایک سٹیج کو معین کرتا ہے کہ اس نے کس فیز میں جانا ہے، لیکن جدید جو ہماری سائیکالوجی ہے نا وہ یہ بتاتی ہے کہ سائیکالوجیکل فیکٹ یہ بتاتے ہیں کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں وہ اپنی غلطیاں دوبارہ دہراتی ہیں، اور عاشورہ کا جو دن ہے وہ ڈے آف ریفلیکشن ہے، وہ یہی چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اسی چیز پر ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو اس چیز پر ریفلیکٹ کریں کہ ہم جو اس دن کے واقعات ہیں وہ کیا تھے، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہو رہا ہے۔ یہ دن ہمیں یہ بات بار بار یاد دلاتا ہے کہ باطل حق کے آگے جیت نہیں سکتا، جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وسائل کتنے ہی کم کیوں نہ ہو جائیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور آپ حق پر ہیں تو آپ ضرور نجات حاصل کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جیسے فرعون والا واقعہ
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا. آپ کے ظاہر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تمام وسائل ختم ہو گئے تھے کہ کشتی بھی نہیں تھی ان کے پاس، نہ اس سے ریلیٹڈ اکوپمنٹس موجود تھے، اور پیچھے لشکر تھا کہ وہاں سے پلٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے. لیکن آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اتنا تھا کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ شورہ آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے راستہ دکھائے گا. یہاں پر آپ کا توکل دیکھیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا توکل تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توکل کی یہ لاز رکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں جانے کا راستہ دکھایا اور سمندر کو حکم دیا کہ وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور دین کی راہ پر چلتے رہنا انسان کو ہمیشہ کامیاب کرتا ہے. عاشورہ کا دن ہمیں واقعہ کربلا کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، اور وہ اس دن سے بھی متصل ہے کہ عاشورہ کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص یاد آتی ہے، جو کہ تاریخ کے عظیم اور دردناک باب بنی. مزید اس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 سے بھی اس کا ثبوت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہی مومن کی شان ہے کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھایا. جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لی جائے کہ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حالانکہ ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیتے، لیکن انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور دنیا کے لیے ایک لیسن چھوڑ دیا ہے کہ حق ہمیشہ باطل کے اوپر حاوی رہے گا. عاشورہ کے دن کیا کام کرنے چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو روزہ رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے مزید اگلا سال زندگی دی گئی تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. تو اس لیے 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھیں. توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں کہ جب نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آپ اپنے اعمال کو ایک اچھے طریقے سے لے کے جائیں. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. پھر عاشورہ کا دن ہمیں ایک اور چیز کی طرف بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ قرآن مجید سے ہم اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ بنائیں. کہ ہم اگر غور کریں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے بعد جب آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس کے باوجود آپ کے لبھائے مبارکہ سے قرآن مجید کی تلاوت جاری تھی. تو ہم آج تو اتنے پرسکون ماحول میں ہیں کہ ہم اے سی میں پورا دن رہتے ہیں. تو ہمیں قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے احکام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھیجے ہیں، ہم اس کو سنیں، اس پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو اسپریڈ کریں لوگوں تک. نمبر 4، اہل بیت اطہار سے محبت. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، تو ہمیں اس کو بھی مضبوطی سے اپنے اندر اختیار کرنا چاہیے. اب مزید یہ کہ نہ کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ تو بدعات اور خود ساختہ رسومات جو خود سے ایجاد کی جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے. لڑائی جھگڑا، نفرتیں، فتنہ و فساد، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے کہ یہ عاشورہ کے اسباق میں سے نہیں ہے. عاشورہ کا سبق تو یہ ہے کہ امت کو وحدت کا سبق سکھایا گیا ہے. امت کو چاہیے کہ لڑائی جھگڑوں سے گریز کریں. جیسے اب کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے خواتین کے لیے اس میں کیا سبق ہے، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، حضرت ام کلثوم کا حوصلہ، اہل بیت اطہار کی استقامت، یہ ہمارے لیے ہی تو سبق ہے. مزید خواتین کے کردار سے متعلق آپ کو ایک ایپیسوڈ پہلے بھی پیش کیا جا چکا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ پیچھے جا کر اس ایپیسوڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. مزید یہ کہ جو لڑکیاں سوشل میڈیا کا ایکسیسو یوز کرتی ہیں اور بہت سارے ایسے نان آئیڈیلز جو ہونے چاہیے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان ہماری جو تاریخی واقعات ہیں ان کو ریڈ کریں، ان سے سبق حاصل کریں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں. اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے دربار میں للکار رہی تھی یزید کو، تو یزید خود پریشان ہو گیا کہ کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں آ گئے، کہ ان کی آواز اپنے باپ سے اتنی زیادہ مماثلت رکھتی تھی کہ، اور حالانکہ انہوں نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا تھا، اس کے باوجود جب وہ یزید کو للکار رہی تھی تو بالکل بھی خوف اور ڈر آپ کی آواز میں نہیں تھا.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم بولیں تو اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ یہ کہے کہ یہ اسلام کی بیٹی بول رہی ہے. ہماری آواز میں بھی بالکل خوف ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہمارے لیے لیسنز ہیں ہمیں اس کو اپنی ذات کے اندر ڈالنا چاہیے. پھر عاشورہ سے ملنے والا سبق ہمیں کیا مل رہا ہے اس سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھا. حق پر استقامت جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، اور صبر و استقامت جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی. اگر ہم آج کے دور میں ان 3 کوالٹیز کو اپنے اندر بلٹ اپ کر لیتے ہیں تو ہمارا نیا سال حقیقی معنوں میں کامیاب ضرور ہوگا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچی میں فراخی کرتا ہے یعنی کشادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال کھلاتا پلاتا ہے. مشکات المصابیح. اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر اپنا تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے. اس دن جو اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ چند اعمال وہ ہیں جو مستحب ہیں اور ان کو کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اس میں کیا کیا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، نفل نماز پڑھنی چاہیے، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، علماء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنی چاہیے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے اگر کوئی یتیم آپ کے نالج میں ہو تو، اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنی چاہیے، غسل کرنا چاہیے، سرما لگانا چاہیے، ناخن تراشنے چاہیے، دشمن ہے اگر کوئی تو اس سے ملاپ کریں، صلح و صفائی کریں. پھر اس دن سے ریلیٹڈ ایک عمل بھی بتایا گیا ہے کہ عاشورہ کی رات 4 رکعت نفل ادا کریں، اور اس کا پروسیس یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے فوراً بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوں گے اور بہشت یعنی پیراڈائز جنت میں ہمیں بے شمار نعمتیں حاصل ہوں گی. مزید اس دن سے ریلیٹڈ کے اور بھی کون سے واقعات پیش ہوئے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی تھی. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ تک پہنچایا تھا اسی دن. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اسی دن ملی تھی، اور قیامت بھی اسی دن پر برپا ہوگی. لہٰذا اس دن کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ، اور ابھی چند تو ہم نے بیان کر بھی دی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے فوکس میں رکھیں، اس سے ریلیٹڈ علم بھی حاصل کریں جو کہ ہم پر فرض ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے اس میں کوئی غلطی کوتاہی کیا تو اسے بخش کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. For more informative videos, please follow our channel.